بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج ایک بہت ہی الگ نوعیت کی ایک گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو اجمی معاشرہ ہے، خاص طور سے ہمارا بر صغیر ہند و پاک، یہاں عام طور پر بزرگی کا، نیکی کا اور تقوی کا اور شرافت کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کا جو معیار ہے، وہ لمبی داڑھیاں، اونچے پجامے اور لمبے کرتے، لمبے چوڑے عمامے، لمبے چوڑی ہاتھ میں تسبیح ہو، لمبا چوڑا عصا ہاتھ میں ہو، اور ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو کتنی لمبی داڑھی ہے، کتنے لمبے عمامے والے ہیں یہ صاحب، کتنا اونچا پجامہ ہے، کتنا نیچا کرتا ہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، اس کا مطلب ان سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ میں اس بارے میں ایک غلط فہمی جس کا ہمارا معاشرہ شکار ہے، میں اس کو بڑے حوصلے کے ساتھ، حوصلہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ضرور اس پر اعتراض اور اشکال ہوں گے، لیکن میں پوری جرات کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ آج اس عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں معیار بزرگی سمجھا جاتا ہے لمبی چوڑی داڑھی ہو، معیار بزرگی سمجھا جاتا ہے لمبا چوڑا امامہ ہو، دستار ہو۔ اگر آپ کا دستار کبھی کھلتی نہیں ہے تو کیا صاحب کتنے بڑے ولی اللہ ہیں، کبھی ہاتھ سے تسبیح گرتی نہیں ہے تو واہ واہ یہ تو صاحب ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کم سے کم میں ہندوستانی معاشرے کے متعلق اس بات کو ضروری طور پر جانتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی یہ داڑھی والے پھر رہے ہیں نا، آپ کی نظر میں جو دکھائی دے رہے ہیں، جی صاحب 10 بار حج کر چکے ہیں، 20 بار عمرے کر چکے ہیں، اور ماشاءاللہ بچپن سے ہی پیدائشی طور پر داڑھی ہے، جب اماں جی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے جب بھی داڑھی تھی، اور کبھی ان کو کسی نے پینٹ شرٹ پہنے نہیں دیکھا، کبھی ان کا پجامہ نیچا نہیں دیکھا، فلاں 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 فلاں۔ ان کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن آپ کو سچ بات بتاؤں، بالکل بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس بات کو، کسی کو برا نہ لگے، سچائی تھوڑی کڑوی ہی ہوتی ہے لیکن ہے سچائی، کہ یہ جو اتنی ساری خوبیاں جس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے جناب والا سے نماز آتی ہی ہو۔ یہ ہے مزے کی بات، اکثر تو نہیں آتی، اکثر تو نہیں آتی، چند ایک لوگوں سے آتی ہوگی، جس نے کہیں مکتب میں پڑھا ہو، کسی مدرسے میں پڑھا ہو، یا کبھی کسی جماعت وغیرہ میں جا کر کچھ الف با ٹھیک کر لیا ہو، الف با نہیں کچھ بسم اللہ وغیرہ ٹھیک کر لیا ہو، ایسا بہرحال کسی نہ کسی تعلق سے اس کا جوڑ رہا ہو، اس نے وہاں جا کر ٹھیک کر لیا ہو تو ہو، ورنہ تو اکثر کیا ہوتا ہے، یار میں داڑھی کیسے رکھ لی، میں ہر وقت داڑھی والوں میں رہتا ہوں، اچھا داڑھی کیسے رکھ لی، اب میں ذرا تھوڑی میری عمر ہو گئی ہے داڑھی رکھ لی ہے، یا داڑھی کیسے رکھ لی، ارے میں حج کرنے گیا تھا بس مجھے شرم آئی، میں نے نبی علیہ السلام کے حضور میں کھڑے ہو کر داڑھی کا ارادہ کر لیا۔ زیادہ تر ہمارے یہاں داڑھی والے اس طرح کے ہیں۔ کرتے پجامے کا بھی یہی سین ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، ہمارے یہاں جب بھری ہوئی مسجد میں آپ پوچھنے لگ جائیں کہ نماز کتنوں سے آتی ہے، مجھے تو نہیں لگتا، یہ ایک دو کیٹیگری جو میں نے گنوائی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایک بھی ہاتھ اٹھا دے۔ عجیب بات بتاؤں، پچھلے جمعے کو حضرت مولانا عارف صاحب مدظلہ جو ہمارے استاد ہیں، ان کے پیچھے مجھے جمعہ پڑھنے کی سعادت ملی، ضلع کی سب سے بڑی جامع مسجد، بہت بڑا مجمع۔ وہ اپنے بیان میں گفتگو کرتے کرتے سلسلے وار جو بھی بات چل رہی تھی، اس درمیان میں انہوں نے ایک بات یہ کہی بھی تم میں سے صاحب ترتیب کون ہے؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ سارے شہر سے لوگ وہاں آ کر جمع ہو کر نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اور اچھا خاصا مجمع ہوتا ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا کہ میں صاحب ترتیب۔
جس آدمی کی چند نمازیں زندگی میں نہ چھوٹی ہوں وہ صاحب ترتیب ہے، وہاں ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا۔ اس کا مطلب پورے شہر میں نمازیوں کا قحط ہے، داڑھی والوں کا قحط نہیں ہے۔ وہاں پر داڑھی والوں کا قحط، کسی نوجوان سے بھی آپ کہہ دو بھئی داڑھی رکھ لے، تو اگلی بار جب ملاقات ہوگی تو داڑھی والا ہی ملے گا وہ آپ کو انشاءاللہ۔ داڑھی کا یہ تو مجھے داڑھی والوں سے کوئی اللہ واسطے کا بیر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک غلط فہمی سے باہر نکالنا چاہتا ہوں کہ غلط فہمی سے باہر نکلیے، ہر داڑھی والے کو اللہ والا سمجھ کر دھوکے میں نہ آ جائیے، میں یہ والی بات کہنا چاہتا ہوں۔ صاحب یہ تو بڑے ہر وقت امامہ و دستار میں رہتے ہیں، صاحب یہ تو بڑے کیا نام بڑے جو ہے داڑھی والے ہیں صاحب، اور ان کا تو لباس بھی دیکھو اور ان کے چہرے کا تو نور بھی دیکھو، نور پتہ نہیں۔ ارے کئی لوگ پیدائشی طور پہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اب اس کو نور کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ نور تو ایک الگ ہی چیز ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی پیدائشی، تو ہمارے یہاں کچھ پٹھان برادری بستی ہے یہاں سے تھوڑا سا 8-7 کلومیٹر، ماشاء اللہ ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں تو خواتین بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنے ان کے مرد خوبصورت ہیں ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تو کیا اس کو نور سے تعبیر کریں گے آپ؟ اب ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، سب طرح کی دنیا، سب طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں بھی ہوں گے اچھے اور برے۔ اگر کوئی آدمی برائی کا کام کر رہا ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے تو آپ کہیں گے واہ واہ کتنا نور ہے چہرے پہ ایسا نہیں ہے۔ میری آج کی کلپ کا جو مقصد ہے اس ٹاپک پر بولنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلط فہمی کو دور کریں، صرف کسی کی داڑھی دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جائیں، ورنہ تو پھر سنو، ابھی جو میں لاسٹ ٹائم جو عمرے میں تھا رمضان شریف میں، مجھے اصل میں یہ والی جو بات ہے نا جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں، یہ بات مجھے وہاں انکشاف ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ جو دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہمارے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، جب وہ لوگ ہوٹل کی مسجد میں آتے تھے تو انہیں اگر نماز پڑھنی ہوتی تھی تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے، چاہے انہوں نے لوور ٹی شرٹ وغیرہ کچھ پہن رکھا ہو، اور چاہے انہوں نے ان کی داڑھی بھی نہ ہو، چاہے سب پہ ان کے ٹوپی بھی نہ ہو، چاہے دستاروں کلاؤ امامہ بھی نہ ہو، چاہے ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی نہ رہتی ہو، لیکن وہ آتے تھے اور آ کے بس ایک آدمی مصلی پہ کھڑا ہو گیا، دوسرا آدمی اس کا مقتدی ہو گیا، نماز شروع ہو گئی، باوجود کہ ان کی داڑھیاں نہیں ہوتی تھیں یا نہیں بھی ہوتی تھی، ایسا دونوں صورت ہے۔ لیکن جب ہمارے ہندوستانی حاجیوں کا معاملہ سنیے، ہمارے ہندوستانی حاجیوں کی داڑھیاں وہاں سب سے بڑی ہوتی تھی، جتنے بھی وہاں داڑھی والے نظر آتے تھے ان میں سب سے بڑی داڑھیاں ہندوستانی حاجیوں کی ہوتی تھی۔ لیکن اگر ان بڑی بڑی داڑھی والوں کی بات کر لی جائے جن کو یہاں دینداری کا ایک معیار ان کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جاتا ہے کہ بڑے دیندار ہیں، بڑی لمبی چوڑی داڑھی ہے، اگر ان صاحب کو اس مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اکثریت کا یہ حال ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا اس مصلی پہ کھڑا ہو، نہیں پڑھ سکتا۔ تھوڑا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اکثریت کا ہے، تھوڑے بہت مٹھی بھر لوگ نکلیں گے جو میری بات سے مستثنا ہوں گے، ورنہ اکثریت کا یہی حال ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ وہ پیچھے کو دیکھتے رہتے تھے، کوئی آ جائے، وہ فلانا ایک حافظ صاحب تھے، ایک میں تھا، وہ نگاہ اٹھا کر ہم دونوں کو دیکھتے رہتے تھے کہ میں حرم گیا ہوں یا یہاں ہوٹل میں آیا ہوں نماز پڑھنے، تو وہ نگاہ اٹھا کر ہم دونوں کو دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی سا آئے تو نماز پڑھائے، اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے ہو گئے یا ہم پر نگاہ نہیں پڑی، میں اپنے آپ مصلی پہ جانے کا مزاج نہیں رکھتا بغیر کہیں، تو اگر مجھ پر نگاہ نہیں پڑی یا ان حافظ صاحب پر نگاہ نہیں پڑی تو پھر وہ جو دوسرے لوگ اگر کوئی پڑھا دیتا تھا تو پھر ان کو ٹینشن ہوتی تھی، اگر داڑھی والے نے نماز پڑھا دی۔ جب داڑھی والوں کے پاس قابلیت نہیں ہے تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز پڑھنے میں کون سا اعراض ہو رہا ہے؟ میں مسئلے کی بات نہیں کر رہا، جو مسئلہ جس طرح سے فتویٰ ہے وہ اسی طرح سے حق ہے، لیکن مجھے اعتراض اس بات پر ہے کہ داڑھی تو رکھ لی لمبی چوڑی، دین بالکل نہیں سیکھا۔ میرا اصل جو لب لباب ہے وہ یہ ہے۔ ایسی ہماری پردے والی خواتین، حجاب تو ہوگا ماشاءاللہ ایسا کہ ناخن بھی نہیں دکھے گا، دستار گلوز وغیرہ اور ساکس وغیرہ پہن کے نکلے گی، ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا۔ لیکن ہمارے یہاں عورتوں میں قرآن پڑھنے کا جو رواج ہے وہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ڈھنگ کا قاری اگر اس قرآن کو سن لے اس طرح سے جیسے پڑھ رہی ہے تو اس کا سر پھوڑ دے، ڈھنگ کا قاری برداشت نہیں کرتا نا اس بات کو۔ ایسے پڑھتی ہیں ہمارے گھر کی، ہمارے معاشرے کی عورتیں،
جنہوں نے کہیں مدرسے مکتب سے پڑھا ہے ان کے علاوہ، کیونکہ گھروں میں پڑھوانے کا رواج ہوتا ہے۔ اب وہ تو اللہ کی پناہ، بس پتہ نہیں کیا پڑھاتے ہیں، بس قرآن پڑھا دیا، بہت خوشی ہو گئے بھائی۔ میرے عزیزو، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر، کسی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر، کسی کی لمبی چوڑی دستار دیکھ کر، کسی کے ہاتھ میں عصا دیکھ کر، کسی کی اونچا پجامہ اور یا نیچا کرتا دیکھ کر دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ آدمی کی شخصیت اور اس کی دینداری کا جو پتہ چلتا ہے وہ اس کو برت کر چلتا ہے۔ ہمارے یہاں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں تو اگر کسی کی دینداری کا بھید کھلنا ہے، پتہ چلانا ہے کتنا بڑا دیندار ہے، تو اس کے 10 حج مت دیکھو کہ ماشاءاللہ بڑے لمبے چوڑے حج کر رکھے ہیں اس نے، نہیں، ان حجوں کو مت دیکھو۔ اس کے پاس پیسے تھے، اللہ کا بلاوا تھا، چلا گیا۔ اس کی شادیاں دیکھو اور اس کے گھروں میں اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی میت ہو جائے تو اس موقع پر دیکھنا، اب پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا دیندار ہے۔ اگر اس موقع پر یہ دیندار ہے تو پھر سمجھ لینا یہ دیندار ہے۔ اس کے علاوہ معاملات وغیرہ وغیرہ وہ تو ہر ایک کا ہر ایک سے واسطہ نہیں پڑتا، لیکن شادی تو اجنبیوں کی بھی دیکھ جاتی ہے، تو شادیاں بتائیں گی آپ کو کہ آپ کتنے بڑے دیندار ہیں۔ اب پتہ چلے گا اب واقعی دیندار ہیں یا بس ڈھونگ بنا رکھا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں دیندار بنے ہوئے ہیں، اندر سے خالی ہیں۔ اس اندر سے بھرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف تو کتابیں پڑھو تاکہ علم حاصل ہو، دوسری طرف اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ یہ جو قلب ہے یہ سنور جائے۔ اور جب ہم ذکر کہتے ہیں تو درود شریف بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزو، میں بہت پریشان ہوں ان لوگوں سے جو یوٹیوب سے دین سیکھتے ہیں۔ یہ بڑی ٹینشن ہے، آج کے دور کی یہ بہت بڑی ٹینشن ہے، یوٹیوب سے دین سیکھنے کا رواج۔ کتابوں سے دین سیکھو، لوگوں کی علماء کی صحبت سے دین سیکھو۔ یوٹیوب سے دین سیکھنے کے جذبے کو ٹھنڈا کرو۔ بھائی دیوے دیکھ لی کوئی بات، کسی معتبر عالم کی کوئی بات سن لی، یہ نہیں کہ بس جو بھی آیا داڑھی ٹوپی رکھ کر، سمجھ رہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ یوٹیوب پر کوئی بھی آیا، امامہ باندھا، ذرا داڑھی سی رکھی اور ذرا جبہ قبہ تکڑا سا لے کے اور صاحب پتہ چلا او چھو، اب وہ سینکڑوں لوگ پتہ نہیں کیسے وہ ڈرامائی طریقے پر وہ ہاتھ رکھے ہوئے۔ وہ آج ہی دیکھا میں نے، مجھے بڑا تعجب ہوا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے، کیا شریعت اس کا نام ہے؟ چھو، مائک میں چھو ہو رہی ہے، لوگوں کے جنات بھاگ رہے ہیں، تم نے شریعت کا بکھیڑا بنا دیا، مذاق بنا دیا شریعت کا۔ ہاتھ میں تسبیح، سر پر امامہ اور چھو، نہیں یہ شریعت نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، شریعت نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ شریعت کو ڈرامہ نہ بناؤ، نہ بننے دو، نہ بناؤ نہ بننے دو۔ میں کسی کی ذات پر حملہ نہیں کرتا، کون کیسا ہے وہ جانے، لیکن یہ جو طریقہ جو ظاہر میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس لیے میرے عزیزو، یوٹیوب پر بیٹھ کر کوئی پگڑی باندھ کر آوے، کوئی لمبی چوڑی داڑھی رکھ کے آوے، کوئی بہت بڑا فلانا اور فلانا بن کر آوے، احتیاط کے بغیر کسی سے دین مت سیکھو، پہلے اس کا اطمینان کر لو، یہ ہے بھی واقعی دین سکھانے والا یا بس داڑھی ٹوپی رکھ کر ہمیں دھوکہ ہی دے گا، ورنہ چکر میں آ جاؤ گے۔ اللہ حفاظت رکھے، عقیدہ کب خراب ہو گیا پتہ نہیں چلا، عمل کب خراب ہو گیا پتہ نہیں چلا۔ لوگ پیسے کما رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، دین بانٹنا تو ہو سکتا ہے بھائی، پتہ نہیں ایسی بات تو نہیں، مخلصین بھی ہیں امت میں، دین کو بانٹنا، دین کو پہنچانا کا ارادہ رکھنے والے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ناپید ہیں، ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن دودھ میں ملائی تو تھوڑی ہوتی ہے۔ میری بات کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر اس کو عمل میں بھی لائیں اور احتیاط برتیں۔ اجی فلانا صاحب سے کو یوٹیوب پر سنا تھا، وہ تو یوں کہہ رہے تھے اس مسئلے میں، اجی انہوں نے تو یہ والا عمل بتایا تھا، بھائی یہ ڈرامے بازی کرو، ختم۔ یوٹیوب سے سیکھنے ساکھنے کا جو اسٹائل ہے نا، اس کو ختم کرو، علماء کی صحبت سے سیکھو اور علم کو کتابوں سے سیکھو اور اس کو اپنے اندر ذکر اللہ کے ذریعے سے داخل کرو۔ امید ہے بات ذرا روکھی پھیکی ضرور ہے، مگر شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آج سے عمل کے ساتھ ساتھ میرے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔